صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر طور پر ابھی کارگزاری ہوگی۔ ہمارے رحیم الدین بھی مستورات جماعت میں یوگانڈا افریقہ گئے تھے اور 2 مہینے کا وقت پورا کر کے آئے ہیں اور وہاں کے کچھ حالات سنائیں گے۔ آج کیسے رہے، کیا سیکھے، مختصر 2-3 منٹ میں کتنی جماعتیں نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں یوگانڈا دی کارگزاری سب سے پہلے ہم یوگانڈا گئے تھے۔ وہاں پہ مرکز کا اجتماع تھا، مشورہ تھا، تو وہاں پر اہلیت ہمارا 3 دن کا دور تھا اور اس کے بعد مساکا کو بھی ہمارا سب سے پہلے مشاکا کو بھی مساکا میں حسین مصطفیٰ بن پہ گئے تھے، تو وہاں پر ان کے علاقے میں 6 دن کام کرے۔ ان کی مسجد میں 2 دن تھے اور دوسرے مسجد میں ان کے اس طرح 2 دن یعنی 6 دن کام کرے اور 2 مسجدیں تو اچھے 3 مسجدیں اچھے سے اللہ سے جب ہاتھ سے جو دوسرے حلقے کو جانے کے بعد وہاں سے جب محنت جانا شروع، محنت بولے تو مجاہدہ اٹھانا، وہاں کے دلہ سب نرم ہے اللہ کے فضل سے۔ سب جنے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، منافع کرتے ہیں، مسافہ سے پہلے منافع کرتے ہیں۔ اور آدمی سب جنے کالے ہیں تو بھی ان کا دل بہت نرم ہے اللہ کے فضل سے، ان کی وہ صفات اچھی ہے۔ اور وہاں کا کام تو بہت نیا ہے، دن کا کام نیا ہے، محنت جو پاکستان والے بھی کرتے رہتے ہیں، ہمارے جماعت بھی پھول بیچتے ہیں، بڑے کام کی ضرورت ہے اور ہر ایک جگہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات اچھی پڑھتے ہیں، لیکن سنتوں کم، سنتا نہیں، ان کے اندر سنتوں کے بہت سارے کمی ہیں۔ جیسا ہمیں بچے جس طرح آتے رہتے ہیں ویسے نماز پڑھتے رہتے ہیں، ویسے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ہے کوئی امام نہیں تو کوئی بھی امامت نماز پڑھتے رہتے ہیں، یعنی ان کی جو ہے سنت کے چلے میں بول کے بھی نماز پڑھتے ہیں، سنت کی کمی ہے۔ لیکن وہاں کا جو ہے وہاں پہ غریباں بھی ہے، مالداراں بھی ہے، غریباں بھی ہے، مالدار۔ غریبی کا تو ایسے غریب رہتی ہے، بہت سارے غریب ہیں، اور مالداراں بھی ہے تو مالداراں بھی بہت سارے ہیں۔ اور وہاں کا جو کھانا ہے، کھانا موٹا رہتا لیکن مزیدار رہتا، اور وہاں کے لوگ کیا ہے، کم سے کم بولے تو 2 سے 4 شادی، 2 سے 4 شادی آنا کہ ہر ایک جنے کو بھی 10 بچہ سے کم نہیں، لیکن اللہ پاتا ہے، اللہ پر یقین ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارا جو مستورات کی جماعت ہے، مستورات کے جو جماعت میں بہت سارا فائدہ ہے، مردوں سے زیادہ مستورات کی فائدہ زیادہ ہے۔ ہم جہاں بھی جاتے ہیں مستورات، تو جہاں بھی جانے کے بعد محنت کرتے ہیں، مستورات بہت اچھا جڑتے ہیں، مردوں سے زیادہ بہت مستورات زیادہ ہے۔ مستورات کی جو ہے پیاسے ہے، الحمدللہ ہمیں 50 پر 5 دن کام کرے، لیکن ہمیں پکالے کو کھاتے تھے، اور ہمارے سے زیادہ مجاہدہ مستورات کی تھی، پورے عملہ کرنا،
جو ہے پکانا بولے تو بہت مزہ. مجاہدے کے ساتھ آپ بیچارے مسرت کام کریے. اور جو ہے اس کے بعد جو آخری میں وہ مسرت جو ہے محنت زیادہ ہی بولتا. آخری میں تخاجہ رکھو مرکز کو ایک شہر میں 6 دن 3 گرام بول کر تخاجہ رکھے. اور حیدرآباد کے ایک دن رفیع بھائی بول کر رفیع بھائی کے پاس ان کے جو ہے رفیع بھائی جو ہے نا حیدرآباد والے تھے, اس میں 3 گرام کو دے گئے. وہاں پہ ان کا ہوا. اور جو ہے ہماری جو لینگویج تو نہیں آتی, یوگنڈا لینگویج تھی. اور جو ہمارے امیر صاحب کو انگلش آتی تھی. اور انگلش میں ہمیں جو ہے اردو میں بولے تو ان لوگ کیا کرتے تھے, انگلش میں بولتے تھے. اور انگلش میں بولے تو یوگنڈا کے ٹرانسپورٹ میں بات کرتے تھے. 3 لینگویجیں ہوتی تھی. الحمدللہ ہماری جماعت اچھا محنت کرے اللہ کی وجہ سے. اور پورے مجاہدے کے ساتھ پانی کا بھی تقاضا تھا. جس گھر میں یعنی پانی بھی تقاضا ہے تو جہاں کپڑے دھونے کا تھا تو کپڑے نہیں دھوتے, صرف وضو بناتے تھے. اور ایسے اور تھوڑی جگہ تو پانی ہمیں خرید کو ڈالے دیتے ہیں. اور تھوڑی جگہ وہاں پر کیا ہے بولے تو کرنٹ نہیں رہتے. وہ چھولا لگا کو چھولا مجھ سے بنا دیتا. اور تھوڑی جگہ تو کرنٹس نہیں تھا, بہت پیچھے ہے. اور تھوڑا آگے آنے کے بعد ہمارے جو 40-50 سال کے پیچھے ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارے کی, ابھی ویسے زندگی ہے. مجاہدہ اچھا ہے. مجاہدہ اور جو ہے جماعتوں کو اور بھیجانے کی تخلیق بھی ہے. اچھا محنت کریں اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے. کارگزاری سنانا, کارگزاری سننا دونوں سنت ہے. دونوں کیا ہے؟ سنت ہے. اس سے دنیا کے حالات معلوم ہوتے ہیں. یوگانڈا میں جس علاقے میں وہ کام کر کے آئے, 2008 میں ہم لوگ بھی اسی علاقے میں کام کرتے ہیں. حسین مصطفیٰ, محمد یاسین, جمعہ محمود اور امام صاحب, یہ سب لوگ ہمارے بھی رہبر رہے اس زمانے میں اور ان کے بھی رہبر رہے. یوگانڈا کی خاص بات کیا بولے تو کسی آدمی کو بڑا ماننا بولے تو اس کے 10 بچے ہیں. کان تو بڑے دنیا میں بیٹھنا, کیا تو پنچایت کرنا, ان کرسی کو بیٹھنا, کان تو بولے تو اسی کتنے بچے ہیں نا, 10 بچے ہیں. نہیں تو ان کیا آتا نیچے بیٹھتے رہنا, اس کی بات کون بھی سنتے نہیں. جی ارے 2 بچے نے کیا پڑتا ہے, ہٹو 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 بولتے ہیں. اور وہاں کی عورتوں کی شان کیا بولے تو جی پہلی شادی کا تو نہیں دیتے, دوسری شادی کا تو جلدی دیتے, تیسری شادی کا تو ابھی جلدی دیتے, چوتھی شادی کا تو اسے دھنڈلانے کی ضرورت نہیں, گھران کا کو دیتے. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ وہ عورت پوری دنیا میں پورے لوگوں میں فخر کرتی, میں ایسے مرد کی جوڑوں, میرے سے پہلے 3 جوڑا تھے. ہم تو کاجا کاموں میں گئے تو بھی 4ویں بیوی کا بڑا گوپر رہتا ہوں, سب سے پہلے اسے اوپر بٹھاتے رہے, چوتھی رہنو اسے بٹھاؤ رہے اوپر, ان بڑے تھے. علاقہ بدلتا, لوگ بدلتے, ذہن بدلتے, دین میں ایسا کمزوری آ جاتی. ہم یہاں دوسری شادی کا تو لکڑی لگو پڑوتی آتے ہیں, اب تیسری چوتھی کا تو کیا ہے بولو شادی. لیکن سنتوں کا واقعی
निक्कर पे है सुनो भी, वहाँ नमाज़ पढ़ाते इमाम होते, और वो लोग मिस्र के मदरसे में पढ़ कर सुनो भी रहते। उन्होंने कुरान पढ़ते तो मैं ऐसा समझते जैसे कि हमारे इलाके के आलिम हाफिज़ा भी नहीं पढ़ सकते, मक्के का इमाम पढ़ता है क्या बोले, लेकिन उसका मुँह देखे तो समझते आवाज़ इसके अंदर से चलती है, कहाँ से तो अलग से आती है। हमारा दिल कबूल करता नहीं, हमारा दिल कबूल करता नहीं, आवाज़ इसके अंदर से जाती है क्या बोल सकता दिखता। अब हमें अच्छा कुरान पढ़ने वाला का तो क्या समझती, वहाँ कैसी दाढ़ी रहेंगी, कैसी टोपी रहेंगी, पटका रहेगा, बड़ा जुबा रहेगा, मतलब हमारे जहन हो रहा था। लेकिन वो काला कलोटा बिल्कुल निक्कर पर होता बच्चा, अब उसे जो है वो कुरान पढ़ते, मक्के का इमाम पढ़ता है वो सरकार। हर जगह दीन में किसी न किसी चीज़ में कमी है। पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, दीन के मेहनत की ज़रूरत है, दीन के मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा उधर तो देखिए, अब हमारे नज़दीक का देखेंगे, जो चिल्ले की जमात अभी हमारे यहाँ काम करके आई जी, आओ इमाम से, जमात के अमीर रहे ना माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको मौत तक इस्तिकामत नसीब फरमाए। तुम्हारा हज कहाँ है? अच्छा, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। इस साल बेतम चलने से हज पे जाने वालों में ये अमीर साहब का भी नंबर है माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अब तुम्हें हमारे बेतम चले के गोल फिरे ना खेड़े गवा में, बेदीनी की कौन सी बात लगी जिससे तुम्हें तकलीफ हुई? ये पूरे 40 दिन में बेदीनी की तुम्हें कौन सी बात ऐसी लगी या दिखी जिससे तुम्हें तकलीफ हुई, इसको मिटाना होगा तुम्हें समझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी सबसे ज़्यादा तकलीफ दी इस बात वजह हमारे इलाके में जो रोंगना बना, सबको मालूम ही था ना तुम्हें कहाँ कहाँ गए, गाँव का नाम नहीं बोले तो भी चलता है, बोल। 70 साल है अभी बड़े दिन उसे माहौल में सुनते थे कलमा किसको बार कलमा क्या आता नहीं होता, उसको क्या हुआ हमारे नबी के नाम बोल कर छुड़ गया था, उसका नाम मत कह के भेजे कुआं में जो पहले जाओ। मस्जिद को तो आज मस्जिद के लगभग 6 आदमी, लेकिन मस्जिद में जब लेकर आए उसको उस कितने साल लगे 70 साल। अभी हमारे मौलाना होते थे 70 साल हो गए जिसको कलमा तक नहीं आ सके तो उसके खुशामदीद करोगे उसको मस्जिद में डालते हुए, तो 70 साल हो गए उसको क्या हुआ हमारे नबी का नाम बोल रहे हो, उसका नाम हमारा पेट में था, यानी मालूम नहीं होता है उन्हें, हमारे को मालूम भी नहीं होता है, मालूम है जब मालूम है जरा बोलो मालूम है तो क्या फील होता है क्या है उनका नाम उसका नाम हमारे पेट में छोड़ा लो, तुम्हें क्या काम है वो काम करो। और दूसरी बात यह है हमारे मस्तूरात के अंदर भी दिन होना जरूरी होते हैं। मुलाकात के लिए जमात हमारे इलाके में जमात आना भूलें, हमें गए तो ज़्यादा सीमेंट नगर बुगानपल्ली रंगापुर जाते 3 गाँव अच्छा जाते हैं, बाकी गाँव को हमें जाना भूलें, उन्हें भी कहे जमात आना भूलें। करेक्ट तो जुमेरात दिन हमारे सुबह में भी अब्दुल मालिक गए तश्कील में क्या होते हैं रोज पेरा बढ़ होते हैं क्या होते हैं उन्हें क्या बोले जुमेरात फकीर आए चंदे पास है को कहे तो भूल गए जमात वाले को कहे जमात आना भला दिन है हमारे यहाँ को, हमें क्या बाहर की कारोबार सुनते थे, हमारे मंडल में क्या होता ना कोयरा पर होते हैं, हमें जमात वाले गए होता जमात वाले है तो जा होते हैं, तुम्हारे आदमी को जमात नहीं भेज बाहर को भेजा मतलब मसरत क्या होते हैं, हमारे आदमी नहीं आते फिर आदमी जिम्मेदार थे जाते घर के बाहर को भेजो हेज बात करते तो बोलो समझ में आता क्या भाई हमारा आदमी खेत को जा गए प्याज को जा गए, हमारे आदमी नहीं आते मुसीर होता है, बुलाओ हम बात करते हैं सामने में उनको सिर दुखता है कितने बोला उनको कई बोलते ना जमात भूल गए बलक दिन है जमात आना हो बलक दिन हुआ उन्होंने जमात भूल गई मस्जिद को आना भी भूल गए उन्होंने दूसरी जगह गए घर में नहीं हुए जब फोन नंबर दे वो याद है हमारा भी फोन नंबर पे गए उन्होंने बात नहीं आया थे पार्क नहीं
नया हो। कई वक्त हमें आते जाते हैं तो जमाता हमारे 3 गाँव खाए हुआ है, उदान बली सिमंडर गंगापुर। तो इसके अलावा दूसरे लोग जा सकते हैं हमें। दोनों भी क्या है, पहले मस्जिद को आने वाले थे और क्या है मस्जिद को आते हैं। और दूसरी बात क्या है, मौत का मर गए तो क्या बोलते हैं, अल्लाह मेरी जोरू मार दे, मैं मस्जिद का आने वाला अल्लाह 10 साल है अगर बीवी मर जाओ, मैं अब तक मस्जिद के मेट्रो चढ़ा नहीं, आप भी चढ़ना नहीं बोलूँ। उसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन घिगाने लास्ट जो गया है, एक दिन फजर नमाज गया है, मुफ्ती साहब जिस दिन आए थे जोड़ के लिए उस दिन रात को आया और दूसरे दिन जुम्मा गया। 10 साल का जब आया नमाज कहीं तो है आता नहीं हो तो अल्लाह मेरे जोरू मार दे, मैं कहीं का ना बच्चा के संसार में क्या गल है आँच डाल रहा है। एक जना जोरू मरे और उन्हें आता नहीं, एक जने क्या है बच्चे मरे अल्लाह मार दे भी आते हैं। कई होता हमारे याद है हमें जमात जाना हो गया है साथ हमारे कैसे हो तो हमारे को आप रहने जमात और भूल गए वो सारे साथ हैं, किसी को 1-4 दिन याद है सुनता बाकी आदमी क्या है जमात और भूल गए। यही हमारा तकलीफ थी। देखो जी युगांडा में भी ज़रूरत है, अब हमारे मुंबई और जो है इधर भी ज़रूरत है। अब कौन बोल रहा हूँ, कौन समझा? अब अल्लाह थोड़ा बहुत हमें समझ दी ना, अल्लाह हमारे को कुरान हदीस की रोशनी में जिम्मेदारी भी समझे ना जी। खाली जोरू बच्चे का तो अल्लाह जानवरों को भी जोरू बच्चे दिन बा उन दोनों कल्ले को जिला दी। अल्लाह हमारे को मुसलमान बने, अल्लाह दावत की जिम्मेदारी दी हमारे। मगरिब के बाद के बयान में मुफ्ती साहब ऐसे अजीब और गरीब बातें बताई। 100 साल से ये सदी में काम चल रहा है, कुरान और हदीस की रोशनी में ना होता इसे कब की बंद करवाते। इसकी इतनी बड़ी इज्तिमा इतनी होती और जितना कि इस वक्त में है, पूरे दुनिया के अरब के और अजम के बड़े बड़े उलमा इसकी अहमियत को समझ को, जो इसके अपोजिशन लोग भी इसकी तारीफ करती हैं, जो दावत के काम के अपोजिशन लोग हैं वो लोग भी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो कार्य अंबिया है। इन लोगों की वजह से दीन का थोड़ी रमक बाकी है। और हम लोग क्या समझ रहे, ये जोरू बच्चे उसी में हमारी जिंदगी खत्म है। दीन के काम की मेहनत हमारे बेतम चलने में भी है, अतराफ खेड़ों के अंदर भी है। अब जाके आए नो युगांडा, वहाँ भी ज़रूरत है। तुम किसी और मुल्क में चले जाओ, किसी और मुल्क में चले जाओ, कम से कम 20 से लेकर 24 मुल्कों में मैं भी जाकर आया हूँ अल्लाह की मदद से। हर मुल्क में मैं आके आपको कारगुजारी बयान करूँ, वो मुल्क में कैसा है। हर जगह दीन के काम की ज़रूरत है। हर मुसलमान दाई है, हर मुसलमान बेपारदार बेपार की नीयत से जाता, चोर चोरी की नीयत से जाता, काम आया तो जिना करने वाला जानी हर जगह जिना की नीयत लेकर जाता, डाकू डकैती की नीयत लेकर जाता। लेकिन मुसलमान दाई है, अल्लाह ने इसको दाई बनाया, दावत की नीयत लेकर नहीं। साहबा इकराम जहाँ भी जाते आलम में दावत के लिए लेकर जाते। पहले ही दिन उनको काम समझ में आता, कलमा पढ़ी उनको क्या समझ में आता है, दावत का काम समझ में आता है। कलमा पढ़ते हुए क्या समझ में आता है, दावत का काम समझ में आता है। हमें कलमा पढ़ को बूढ़े हो जाते हैं तो भी हमारे को दावत का काम समझ में आया। अल्लाह में कदम करते आओ करीम अल्लाह तुम्हें आओ। तुम्हें तहज्जुद की नमाज कितने दिन पढ़ी बा जमात में? 40 पढ़ती हूँ।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہجد کی نماز پورے دن پڑھا الحمدللہ. پورے دن کا تو پورے 40 دن. 40 پر 3 دن. 40 پر 3 دن ہوئی کیا آپ کو؟ جی. نہیں 40 دن میں 40 پر 3 بار پڑھ ڈالی. 40 پر 3 دن میں 40 پر 3 مرتبہ پڑھا. اچھا تمہیں چھوٹتے تھے کون تو اٹھاتے تھے؟ میں جب ذمہ داری ہماری تھی میں اٹھاتا تھا. تھوڑے ٹائم پہ ساتھ اٹھاتے تھے. جو تہجد کے ذمہ دار تھے وہ آگے اٹھاتے تھے. پورے لوگ پڑھتے تھے پوری جماعت؟ کبھی کبھی تھوڑے لوگوں کا تہجد رک جاتا تھا, مس ہو جاتے تھے. تھوڑے لوگ پڑھتے تھے. اچھا سب کو تہجد میں اٹھانے کا اہتمام کرتے تھے. جی. اللہ بہت قبول فرمائے. اللہ بہت. اور ایک چیز بولنا تھا, ایک گاؤں کا جو اب تک آپ پوچھنا جو زیادہ تکلیف ہے نا وہ چیز ایک بزرگ سے ملا تھا. میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے بولا تھا ہم کو. کلمے سے کیا لیا آپ ہم آپ کو بتائیں. چلتے ماں کے سارے پڑو ہوتا ہے تیرے ماں کا سلو چلتے ماں کے سارے بول کو بولتے ہیں. پھر بھی وہ دنیا کے بارے میں جو بھی ہے اسرائیل فلسطین سب کچھ بول رہا, لیکن సారే అన్ని మతాలు ఒకటే కదా, అన్ని మతాలు ఒకే దాని గురించి చెప్తున్నాయి, మనలో ఏముంది స్పెషల్, చదివితే ఏమొస్తుంది పోతాయి. इतनी अफसोस की बात है. हमारे जो जमाता सीमेंट नगर भुगानपल्ली रंगापुरम जाते हैं, लेकिन असल जो मेहनत करना है यम्बाई पेंडकल थोड़े मस्जिद है, आयशा मस्जिद है, उसके उधर भी बहुत सारे घर हैं, लेकिन बहुत कम जमात जाते हैं. उधर जाके मेहनत करके बहुत फायदा हुआ. نیت تو پورے عالم کی کرنا, لیکن ہم اپنے قریب کے علاقے کو بھی مقصد بنانا. قریب کے علاقے کو کیا کرنا؟ مقصد بنانا. ٹھیک ہے جی. اور کون تھے بھی جماعت ہمارے؟ بشیر. کون؟ قلعہ بشیر ہو. ان کے بیٹے تیار کریں گے تھے. آ جاؤ گا ادھر آ. ان کا بہت دن سے ارادہ تھا بشیر بھائی, اب میں آتا ہوں رے تو جا سما کو ان کو بولی تمہیں نہیں ہوا ہمارا حساب کیا بھی نہیں, تمہیں بول لینا تو باپ بیٹے بولے تو جانے کا, وہ ہمیں بولے تو جاتی کیا, ہمیں تو اسے 5-6 سال سے بولتے ہیں. ان ہر بار مہینے کا ٹائم دیتا ہمارا, یہ مہینے میں چلے آتے وہ مہینے میں چلے آتے, ہمیں یاد رہتا, لیکن ہمیں باہر بول لے سکتے نہیں. تمہیں باپ بیٹے بول لینا کہ بھائی میں آ گیا ہوں چلا لگا کے, اب تو جا گا, تیرے باقی کام بعد میں کر لیں گے. بولی تمہیں نہیں بولی ہمیں تو پھر بول ڈالو. پھر بٹھانے کو بولو عشاء کے بعد. خدمت کری تمہیں کیا تھا بھی وہاں. اچھا ماشاء اللہ قبول. آپ کی خدمت ماشاء اللہ بہت مشہور ہے ہمارے جو ہے بشیر بھائی کی. ان کے ہاتھ سے کوسا بنے تو بھی بہت مزیدار بنتا ہے بن کے, اور ماشاءاللہ محنت کے ساتھ ساتھ اور یہ خدمت میں بہت زیادہ جڑے اور جمے رہے ماشاءاللہ. اللہ بہت قبول کرے. ٹھیک ہے, اب دعا سوئیں. کوئی تو دعا تو بھی سورہ تو بھی سنا دو کیا سو. وعلیکم السلام. ہاں کوئی سا بھی سنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کوئی دعا سنا, دعا کوئی تو دعا سکھائے چھوٹی موٹی. ہاں بھول گئے تو یاد کرنے کی بول. سلام قولم. اچھا یہ دعا بھی یاد کریں. اللہ بہت قبول فرمائے. جی دیکھو بھائی تم کون سی گئی تربیت تو کس کے حلقے میں بیٹھتا تھا؟ امام حسین. اچھا اچھا ماشاء اللہ بھائی. دو جو بھی حلقے میں رہتے
اب جو ہے یہ زندگی میں کبھی بھی نماز پڑھیں گا، الحم کا سورہ پڑھیں گا، اس کا ثواب کسے ملیں گا؟ اب یہ بچہ ایسا ہے کہ وہ مکتب والوں کو بھی ملا نہیں، وہ بچہ ایسا ہے کہ مدرسے والوں کو بھی ملا نہیں. اب آخری درجہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر امیر صاحب کے ہاتھ میں پھنس گئے. اب اسے سکھو ہے، نکل کر جو فائدہ ملتا ہے اس کا پورا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے. لیکن دنیا میں یہ بچہ جا کے 40 پر 3 دن تہجد پڑھے، یہ بچہ سورج سے لے گئے، اور کچھ لوگ گشت کر کے لوگوں کو مسجد کو بلانے گئی. اس سے بھی بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیا دنیا میں؟ اس سے بھی بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا. اور کون ہے بھائی؟ تو کیا بات 4 مہینے کی نیت کر لے پکی؟ ہاں اچھا، تو بھی سنا دے کیا تھے کیا؟ آجا ایک دعا سنا دے. ہاں دعا سنا کو سورہ آتی ہی. اچھا اچھا اچھا، دعا سنا کو نماز کا طریقہ بھی سیکھے. اچھا ٹھیک ہے. غسل کے فرض بول سیکھے؟ غسل کے فرض ہاں بول، مائک لگا لے کو بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کے فرائض 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورا چہرہ سر کے بال سے لے کر تلوے کے پود تک پورا بدن کو بھگانا، اور جو جگہ پانی نہیں جاتا وہ ہاتھ سے پہنچانا. مل کے دھونے. وہ منہ دھونے کا کون سا فرض ہے؟ وہ وضو کے فرائض. وضو کے غسل کے بعد وضو کے کتنے ہیں؟ غسل کے 4 ہیں. وضو کے 4 ہیں. بولو کون سے؟ پورا چہرہ دھونا، ایک کان سے لے کر ایک کان تک، سر کے بال کو لے کر ابھی تک، اور ہاتھ دونوں ہاتھ تک دھونا، اور مسح کرنا، مسح کرنا، اور پواں کہاں تک دھونا؟ گڑیاں کرنے کو ٹاکنا. ماشاء اللہ. تھوڑی جماعتیں ایسی ہوتی ہیں بہت اچھا سیکھ کر آتی ہیں، ان کا سیکھا ہوا پوری زندگی کام آتا ہے. اور کچھ جماعتیں ایسی ہوتی ہیں تھوڑا کم بھی سیکھتی ہیں، اور تھوڑے لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کا ذہن جو ہے جلدی کام نہیں کرتا، اس واسطے تھوڑا کم بھی سیکھ پاتی ہے. لیکن ماشاءاللہ اس میں نوجوان بھی تھے اور بڑی عمر کے لوگ بھی تھے، اور اچھا سیکھ کے اور سمجھ کر بھی آئے ہیں. کیا بات تو بھی سیکھے کیا تو جی؟ ہاں ایک سورہ سنا دے کو سے علم ترہ کا سورہ آتا ہے. ہاں نیت کرے تو بھی 4 مہینے کی. اچھا اچھا نیت تو کر لینا تھا 4 مہینے کے لیے. چل جلدی سنا علم ترہ سنا دے. تعارفی بات بھی ماشاء اللہ، فضائل ذکر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. بول علم ترہ سنا دے. بہت کچھ سیکھا بھی بچہ، اللہ اسے استقامت عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں بھی جو ہے، اور یہ بچہ
सीखा है। और ये चिच्चा भी सुनाती क्या तो हाँ तकलीफ पढ़ो क्या सीखी? अच्छा वो सब इनका अम्बापुरम और वहाँ मस्जिद की भी बात चल रही तो इंशाअल्लाह सुनो अलहम का सूरा सुनो दुआए मासूर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु सुनो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़्फ़िरली वमग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी अंतर माशाअल्लाह। तुम्हारी उम्र कितनी होती है? 70 पर 4 साल भाई। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखो भाई अम्बापुरम माशाअल्लाह बेदमसरी से थोड़े किलोमीटर और 70 पर 4 साल की उम्र में ये जमात की बरकत से अब सीखी उन्होंने, अब सीखी। अब सीखे। और बाज़ लोग ये सोच रहे होंगे हमारे को आता ना बचपन से, बिल्कुल सोचते हो तो तुम्हारे को आया तो पकड़ तो जब भी होगी, तुम्हारा आता है बोल के पकड़ होगी, तुम्हारा आया तो कहीं को सीखे नहीं। तुम्हारे को सबसे ज्यादा आता था, सबसे अच्छा आता था, तुम लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचे? जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दिया वो क्यों नहीं उठाए आप लोग? अगर एक साल में कम से कम जो है कि 10 जमातें अगर इस तरह की निकलती, अतराफ में काम करती, एक एक जमात में 4 बड़े आदमी भी अगर जो है अगर इस तरह से सीखते और समझते तो मेरे अजीज़ों कितने लोगों को दीन पहुंचता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर है हर कच्चे पक्के मकान में मेरा दीन दाखिल होकर रहेगा। अब अम्बापुर में मस्जिद भी नहीं है और वहाँ पर जाके काम करके और 74 साल की उम्र में इनको तश्कील करके अब इस वक्त में दुआए मासूरा सिखाएं। माशाअल्लाह भाई इस तरह की जमातें और भी बनना है। तो कल सुबह से इसी तरह से अपने अतराफ में मेहनत करने के लिए कौन कौन तैयार है भाई? कल सुबह से खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए। कल सुबह से वो कोने में चले, कल सुबह से जाने वाले सब जने देखो भाई इनको। माशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को देखना भी अजर है, देखना भी। सब बाकी लोग इधर सामने का, इधर सामने का। कल सुबह से कुछ और लोग भी उठेंगे भाई। देखो कैसी जो है बेदीनी की आग बुझाने के लिए जा रहे हैं वो लोग, अल्लाह ने उनको तैयार किया। कोई और तैयार है भी उसके अंदर कल सुबह से? कोई है भाई? और अगले महीने के आखिर में, ये कौन सा महीना है? नवंबर के आखिर में एक जमात निकल रही है इसी तरीके से, और वो भी अपने अतराफ में काम करेंगे। उसके लिए बताओ भाई कोई तैयार है? अच्छा आप हैं, खड़े हो जाए इनके साथ और खड़े हो जाए भाई अगले महीने के आखिर में। और बोलो भाई और कौन तैयार है?
ابھی 1 مہینہ ہے, تیاری کر کے نکل سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی جنید تو اس میں جاتا تھا, اکثر کھاتا ہوں, ایگزام ہے. آپ لوگ اس طرف کو آ جائیں. اور کون ہے بھائی؟ یہ جماعت انشاءاللہ اطراف میں کام کرنے کے لیے اور بھی کھڑے ہو جائے میرے ساتھی. ابھی 1 مہینہ ہے, تیاری کر کے نکل سکتے. اور 1 مہینہ ہے بھائی. تو کس میں جاتا ہوں؟ اس میں جاتا ہے, اس میں جاتا ہوں. میں جنوری بہت پلان ہوا تھا بہت دیر. اب تیرے ابا آ گئے نا تو اس میں چلے جا, بہتر رہے گا. ہاں آفس کا اب کتنے دن سے چھٹیاں چلی گئی بعد تیرا آفس کا تھا بتا. ہاں پلین کے پہلے ٹانچ لگا لیتی ہیں. ہاں ہم لوگ سفر کر رہے تھے. کہاں سے؟ برکینا فاسو, کنٹری کا نام ہے برکینا فاسو. وہاں سے ہم حبشہ کے لیے سفر کر رہے تھے. تقریباً 6 گھنٹے کا سفر تھا. اس کا جو پائلٹ بتا رہا تھا, میں کل ہی جو ہے 40 دن پورا کر کے آیا ہوں. 40 دن کے بعد آج میں جو ہے ہینڈل کیا ہوں. اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو میرے کمرے میں پڑھو. برکینا فاسو سے اور ادھر آنے والے ابھی اسی سفر میں. اللہ کیسے کیسے لوگوں کو چن لے رہے, کیسے کیسے لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں لگا رہے اور اپنے جان مال خرچ کر رہے. اللہ جسے توفیق دیتے اسی کو لگتا ہے. کیا بات, تیرا کیا ارادہ ہے؟ کیا بولے؟ سمر ہانڈیز. تو تیرے ہانڈیز بھی پورے نہیں ہوگا, تیرا پچھلا لگ سکا نہیں اب تک. نذیر بھائی کے ساتھ جاتے ہیں وہ دیکھا, اب نذیر بھائی کا بھی ہوا نہیں, تیرا بھی ہوا, کیا کرتا. اور نذیر بھائی جی اچھی بات ہے, اللہ قبول فرما لے بھائی. اچھا یہ ایک روایت سن لو بھی, آیا کچھ صاحب دعا کر لو. اللہ جو ہے تیرے کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تیرے رکاوٹوں کو دور فرمائے. یہ ہوتا ہے آفس کا کام ہوتا ہے, لیکن ترتیب بنانے تو ہوتا ہے بھائی. بڑے بڑے آفسوں والے بھی لگاتے ہیں. کرنول میں دیکھ کیسے لوگ. ہاں 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 اللہ اسے بھی قبول فرمائے. جی جی تو وہ آن لائن کرنے سے اس کا کیسا ہے کہ آفس جانے لگا. تو پھر بھی اللہ تیرے لیے آسانی کرے. تو پکا ارادہ کرتا تو لگا سکتا تھا, لیکن 2-3 جو ہے ٹائم مس کر دیا. میں 1-2 بار تیرے کو بولا تھا لیکن تو مس کر دیا. وہ ٹائم کو تیرے کو اچھا موقع بھی تھا جانے کا. جی تشکیل آتی ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں. اگر میں بولتا ہوں بولے تو اللہ کی طرف سے ہی بولتا ہوں. کوئی بھی آدمی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات بول سکتا ہے؟ تشکیل جب متوجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو بھی اس بار مضبوط ارادہ کر لے. جی قلعہ مسجد کے علاقے میں ایک بھی مضبوطی سے صحیح ترتیب پر مقامی آدمی کام کرنے والا نہیں ہے. نوجوانوں میں بڑے لوگوں میں تو ہیں, لیکن ان کی محنت ناکافی ہے. اس کا نوجوان لوگ ہیں نا, کام کو سمجھتے سنو نا, کام کرنے والے رہنا. ایسے لوگ تم لوگوں سے امید لگائی گئی تھی لیکن وہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی. اب امید کرتے ہیں آئندہ کے لیے انشاءاللہ تاکہ کچھ کام ہو جائے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی عجیب بات کیا ہوا تھا, ہمارے یہاں پہ لوگ نرم ہیں, بشرط کیا ہوا تو لوگ ان کے پاس پہنچنا. لوگ کیا ہے ان کے پاس پہنچنا. صدقات میں حدیث ہے, واقعہ ہے بزرگ کا. جاتے جاتے ایک بڑے بلڈنگ کو دیکھتے ہیں حضرت, جن کے بلڈنگ کون بناتی ہے, کیسا بناتی ہے, اس کے بارے میں معلوم کرتی. معلوم کر کے اس بچے سے مستشیر کرتی کہ بھائی تو پیسہ مجھے دیں گے 1,00,000 روپیہ, میں تجھے یہ لکھ کے دیتا ہوں, اللہ وعدہ کرتا ہوں جنت پہ گھر لینے کا. یہ گھر ایسا رہتا ایسا رہتا ایسا رہتا, اور ان کو نشانہ دکھا دیا حضرت. ان کیا کرتا, ایک دن کا ٹائم لیتا, ایک دن کا ٹائم لے کر دوسرے دن صبح کو پیسے 1,00,000 روپے حضرت کے حوالے کرتا.
ये वाक्य सब लोग सुने रहते, सब जाने रहते, मैं सब समझा रहा हूँ ये बात को। इसी तरह में जन्नत में पैसा खर्च करेगा आदमी अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के मकान बनाने के लिए पैसे रख निकालेगा, देगा, तो जन्नत में ऐसा घर दे देंगे उनको। वो बताता मैं हमारी इच्छा क्या बना बोलता चीजा तुम्हारा अम्बापुरम, तो तुम्हें जगह दिया, तुम्हारी जगह दे दो तुम्हारे क्या अम्बापुरम में, उनको रब्बे को डाले। दूसरे दिन शाम को आपको जगह देखी है, मैं 21 सेंट है वो, कम पर दीजिए बोली 50,000 दे दो, बाकी प्लाट दिला दे दो बोली। क्या बोली? 1.25 सेंट की प्लाट भी थी, बाकी वाली प्लाट भी है, और वो भी दिला दे दो बोली। वाक्य जो हमने सुनी उस वक्त में पढ़ते थे, क्या समझते थे वो बेचारे कैसा तैयार होंगे एक दिन को, रात में सोच को हम सोचते थे, लेकिन बिल्कुल एकदम तारीफ करता वो बोली चल पर जगह दो, ठक हो जा रहे हो। शाम कुछ गई मैं हमेशा गुरु वाले को, उनके बच्चे वसंत बने, उनके बेटे वसंत बने, उनके भवा वसंत बने, वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में दे रहा शाम कुछ, और वादा क्या करी बातचीत 2 बेटा है, 2 ही बात करो, कहता हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं और 50,000 देता हूँ, मैं सब हुआ हमारे वाले साहब के पुप्पू बेटे हो, दुआ को अल्लाह कबूल फरमाए, वहाँ पर जल्दी मस्जिद बन जाए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अब इस जमात की बरकत से तो एक मस्जिद भी वजूद में आ रही है इसका, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो हमारे इलाके में बलपालपल्ली में भी मस्जिद बन गई। अब ये जो कोसक में अम्बापुर में भी अल्लाह चाहे तो अनकरीब मस्जिद बन जाएगी इंशाअल्लाह। छोटी सी रिवायत सुनो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वखरजल हाकिम अबी अब्दुल्लाह निसाबूरी अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़अक़बल अराबियुन फलम्मा दना मिन्हु क़ाल लहू रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्न तुरीद क़ाल इला अहली क़ाल हल लका इला खैरिन क़ाल मा हुवल खैर क़ाल तशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल हल मिन शाहिदिन अला मा तक़ूलु क़ाल हादिहि शजरा फ़दआहा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हिया अला शातिल वादी फ़अक़बला तख़ुद्दुल अर्ज़ ख़द्दन फ़क़ामत बैन यदैहि फ़स्तशहदहा सलासन फ़शहिदत अन्नहु कमा क़ाल सुम्मा इन्नहा रजअतु इला मंबतिहा व रजअल अराबिय्यु इला कौमिहि फ़क़ाल इन तत्तबिऊनी अतैतुक बिहिम व इल्ला रजअतु इलैका व कुन्तु मअका व हाज़ा इस्नादुन जय्यिदुन व लम युखर्रिजूहु वला रवाहु इमाम अहमद। ये जो हदीस है बुखारी और मुस्लिम के शराइत पर, बुखारी और मुस्लिम के शराइत पर उतरने वाली है, लेकिन उन दोनों ने इस रिवायत को नहीं लिया, लेकिन इसको रिवायत किया है इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु की अपनी मुस्नद में, और ये रिवायत है हाकिम की, और इसके रावी हैं वो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो क्या फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था, तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में एक देहाती आदमी आया, एराबी कहते हैं देहाती आदमी। जब वो हमारे करीब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने वाले आदमी को पूछा, कहाँ जा रहे हो? जाने वाले आदमी को, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी हर किसी को खैर पहुंचाने की। आदमी मुंडी झुका ले को सीधा भी चले जा सकता, मुंडी झुका ले को सीधा भी चले जा सकता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के पास से गुजरते उसको खैर पहुंचाने की नियत करते। बोले कहाँ जा रहे हो? तो उस गांव वाले देहाती ने कहा घर जा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों के पास जा रहा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
کچھ خیر لیتے جاؤ گے؟ جانا تو ہے، کچھ خیر لیتے جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا وہ خیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ کر سنایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ ہے اور گواہی کا کلمہ ہے، گواہی کا کلمہ ہے۔ وہ عربی دان لوگ تھے، وہ اس کا معنی مطلب سمجھتے تھے، تو وہ ساتھی نے اور وہ دیہاتی آدمی نے کہا اچھا تم جو بول رہے ہو اس کا کوئی گواہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی گواہی تو یہ درخت دے دے گا، اس کی گواہی تو یہ درخت دے دے گا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو اپنے پاس بلایا، وہ وادی کے کنارے سے زمین کو چیرتا ہوا قریب آیا، اور آ کر سامنے کھڑا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کی گواہی طلب کی، 3 مرتبہ اس کی گواہی طلب کی، کیا تو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں؟ تو درخت نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، جو کلمہ یہ ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اس درخت نے 3 بار پڑھا، 3 بار پڑھا۔ تو وہ جو دیہاتی صحابی تھے انہوں نے بھی گواہی دی، اللہ رب العزت نے اور اس کو ایمان میں داخل کر دیا، ایمان میں کیا کر دیا؟ داخل کر دیا۔ اب انہوں گھر جا رہے ہیں، انہوں کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں۔ تو کیا بول کے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، پہلے تو پوچھ رہے تھے وہ آدمی سے، اب کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی اب میں ایمان لا چکا ہوں، اب میں کہاں جا رہا ہوں؟ گھر جا رہا ہوں، اپنے قوم کے اور اپنے لوگوں کو یہ خیر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ان لوگوں نے میری بات مان لی تو سب کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا، اگر ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو پھر میں اکیلا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ جب اپنے گھر پہنچے اور اپنے علاقے کے اور اپنے خاندانی لوگوں کو بتایا، 80 گھرانے اللہ ان کے ذریعے سے مسلمان بنے۔ کتنے گھرانے؟ جیسے ہی کلمہ پڑھتے تھے ان کو کام سمجھ میں آتا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ کلمہ پڑھتے کیا سمجھ میں آتا؟ یہ کلمہ میں دوسروں کو پہنچانا، یہ کلمے والی محنت پہ لوگوں کو لانا، ایمان میں آتے جو ان کو سمجھ میں آتا تھا۔ ہمیں کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگیاں گزر گئی، ہمیں اپنے بچوں کو سنبھال لینا بھی نہیں آیا، کہ ہم اپنے بچے کو ہی کلمہ سکھا دیتے، اپنے پڑوس کے بچے کو لا کے مکتب میں داخل کر دیتے، یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلمہ پڑھتے تو فوراً ان کو کام سمجھ میں آتا اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جب ہم اللہ کے راستے میں بار بار نکلیں گے، نکلتے یہ تو اسباب تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا پیسہ دولت ایسا بہت چھوٹی چیز ہے، ہمیں تو اتنے کام میں لگ کو ہے، کروڑوں لوگ لگ کر ہیں، کروڑوں لوگ لگ کر ہیں، اللہ ان کو غیبی مددیں کر رہے ہیں، برکتیں سمیٹ نہیں سک رہے لوگ، ایک سال میں 40 لاکھ لوگ لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو وہ راستہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ ابھی افریقہ کے 3 ملکوں میں جن لوگوں کے ساتھ میں گیا تھا، اور اس میں سے ایک آدمی تھے 8 مہینے اللہ کے راستے میں رہتے، 22 لاکھ روپے سال میں خرچ کرتے، 8 مہینے اللہ کے راستے میں رہتے، اور کتنے پیسے خرچ کرتے؟ ایک سال میں کم سے کم 22 لاکھ سے 30 لاکھ تک خرچ کرتے۔ کپڑے کا کاروبار ہے، انہوں بولتے میں سال میں ایک بار دکان میں خالی آدھے گھنٹے کے لیے جاتا ہوں، وہ بھی کبھی ٹائم ملتا ہے تو، باقی تو میرے نوکری سنبھال ہے۔
میرے ایسا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بات، ہمیں یہ کام سمجھ میں نہیں آیا. جو لوگ جاتے ہیں چلا لگا کھاتے ہیں، 4 مہینے لگا کھاتے ہیں، ہمیں ان کو دیکھتے ہیں لیکن ہمیں سوچ نہیں سکتے نہیں اللہ کی کیسی مدد اس کام کے ساتھ ہے. نبیوں والی مدد اللہ یہ کام کرنے والوں کے ساتھ دیتے. یہ بیوی بچے روٹی کپڑا مکان اس کے ساتھ تو کافر لوگ چمٹے ہوئے ہیں. اگر مسلمان بھی اگر ذہن میں یہ بات رکھے گا تو پھر اس کے ایمان کا کیا وزن نہیں رہے گا. یہ تو کافر لوگ تدبیر کر کے سوچ لینے کی چیز ہے، کیونکہ دنیا کی جنت کافروں کی دنیا سے، کافروں کی جنت تو دنیا سے. روٹی کپڑا مکان تو وہ لوگ سوچتے ہیں. مسلمان اللہ کے دین کو سوچے گا، اللہ کے دین کی بڑھوتری سوچے گا. مسلمان اللہ کی جو ہے بڑائی اور اس کی قدرت کو سوچے گا اور قدم آگے بڑھائے گا. اس لیے میرے عزیزوں دیکھو کہ جتنا ہمارے پاس طاقت ہے، جتنے ہمارے پاس قوت ہے اور جتنا وقت ہم سہولت سے نکال سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ نکلے. ہر آدمی 1 سال میں 40 دن آرام سے نکال سکتے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں. اس وقت میں لوگ 6 مہینے لگا رہے ہیں 1 سال میں، 1 سال میں 40 دن لگانا کوئی بڑی چیز نہیں. آسانی کے ساتھ جو ہے اور اپنا وقت پورا کر سکتے. بیوی بچوں میں سے وقت نکال کر یہ ترتیب مولانا الیاس صاحب نے اسی لیے بنائی تھی کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، یہ ترتیب کے ساتھ یہ لوگ چلیں گے. اس لیے میرے عزیزوں نیت کرو گے انشاءاللہ. دیکھو ایک جماعت تو کل صبح کو جاری ہے، ایک جماعت کے لیے تو لوگ ادھر بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اور یہ لوگ ابھی جو ہے دعا ہوگی تو اس میں مصافحہ بھی کریں گے. اس میں کیا کریں گے؟ مصافحہ بھی کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو مصافحہ کرنا، اور یہ بھی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو مصافحہ بھی کرتے اور ان کو گاؤں کے باہر تک اور ان کو الوداع کر کے دعا کی درخواست کر کے واپس. اور اسی کتاب میں اس کی تمام شواہد موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے پڑھ کر بھی سناتا رہتا ہوں. اور دہلی مرکز کے اندر بھی ماشاءاللہ جو بھی جماعت نکلتی ہے، ہر نکلنے والی جماعت کو، ہر واپس آنے والی جماعت کو کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ بھی کرتے ہیں. تو اس لیے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں مصافحہ کریں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو جماعت کام کر کے وہ لوگ مصافحہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اے اللہ جو جماعت کام کر کے آئی ہے اس کے پورے ساتھیوں کو قبول فرما. جن ساتھیوں نے 4 مہینے کا ارادہ کیا اللہ ان سب ساتھیوں کو قبول فرما. اللہ جو چلہ لگانے کے لیے کل صبح نکل رہے ہیں اللہ ان کو بھی 4 مہینے کی نیت کی توفیق عطا فرما. اللہ اگلے مہینے میں بھی جو لوگ نکلنے کا ارادہ فرما دیں اللہ ان کی جماعت کے لیے ابھی کمی ہے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں جڑ کر جماعت مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کا فکر نصیب فرما. پوری دنیا کے ہر ملک میں، پوری دنیا کے ہر گاؤں میں دین اور دین کی محنت کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ذریعہ بنا کر اللہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں ذریعہ بنا کر دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اللہ دین کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. بھائی سب ساتھی بیٹھے رہیں مصافحے کے بعد، پھر انشاءاللہ سب کے لیے کھانے کی ضیافت بھی ہے. سب لوگ کھانا بھی تناول فرمائیں.
اور شب گزاری بھی کرو. آ جاؤ بھائی، نکلنے والے ساتھی آؤ، ان کو راستہ دو بھائی.